بعد میں آپ نے حرص کا ذکر کیا، تو مال کی حرص جس طرح سے لوگوں کو ہوتی ہے تو اسی طرح ان لوگوں کی رغبت بھی ہوتی ہے، تو اسی طرح علم دین کی بھی کوئی فضیلت ہے تاکہ ہمارے علم دین کی طرف بھی رغبت ہو؟ مومن جو ہے نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، اور روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ مومن جو شخص ہے، دو شخص ایسے ہیں جو سیراب نہیں ہوتے، ایک مال کا حریص اور ایک علم کا حریص۔ اس کے علاوہ علم دین کی روایتوں میں مختلف فضیلتیں ملتی ہیں، میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ ایک تو مشہور حدیث پاک ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور نبی جو ہیں، انبیاء جو ہیں، یہ درہم و دینار کا یعنی سونے چاندی پیسوں کا یہ وارث نہیں بناتے، یہ علم دین کا وارث بناتے ہیں۔ تو جس نے علم دین حاصل کر لیا تو اس نے خزانہ حاصل کر لیا، یعنی بڑا حصہ پا لیا۔ اس میں ایک اور بات کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، بالخصوص اہل علم طبقہ جو ہے ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے، عوام اہل سنت بھی اس پہ غور کریں۔ ہمارے ہاں علماء اہل سنت سے محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، احترام بھی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ ایک میں بزرگ کا واقعہ عرض کرتا ہوں، کچھ عرصے پہلے ان کا وصال ہوا ہے، بڑے زبردست عالم دین تھے، مشہور شخصیت ہیں، جو درس نظامی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، عوام بھی غور کریں۔ میرے سوشل میڈیا کے ناظرین، علماء اہل سنت کی دست بوسی کرنا بڑی سعادت ہے، اور ان کے سامنے جھک کے سلام کرنا، ان کے مجلس میں بیٹھنا، علم دین سیکھنا محفل میں بڑی سعادت ہے، لیکن یہ سارے اگر دیکھے جائیں یہ مستحبات میں آتے ہیں۔ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ جب آپ کو علماء کی قدر کرنی ہے نا، صحیح عرض کر رہا ہوں کہ اگر علماء کی قدر کرنی ہے تو آپ باقاعدہ علماء کے پاس جا کے ان کے ہاتھ چومنے سے کئی درجہ بہتر ہے کہ ان سے شرعی مسائل سیکھیں۔ اچھا، شرعی مسئلہ ہمیں کب یاد آتا ہے؟ جب ہم طلاق دے دیتے ہیں، حضرت 3 طلاقیں دے دی، کوئی راہ نکلتی ہے؟ ہاں، ایسا نہ کریں۔ وراثت کا مسئلہ آیا تب آپ کو علماء یاد آئیں گے، زکوٰۃ فطرے کی بات آئی تب آپ کو علماء یاد آئیں گے، نہ، آپ نماز کے وقت بھی علماء کو یاد رکھیں۔ عقیدے کی کوئی بات ہو، اللہ پاک کے بارے میں مسلمانوں کے کیا عقائد ہیں، اس حوالے سے بھی علماء سے رابطے میں رہیں۔ نماز، غسل، طہارت، ایصال ثواب، نظر و نیاز، حضور کے علم غیب پہ کچھ پوچھنا ہو، یا قرآن کی آیت کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہا، آپ فوراً علماء اہل سنت سے رابطہ رکھیں، اور فرض علوم بھی اس میں سیکھتے رہیں۔ ہمارے یہاں بہت برا حال یہ ہے، میں آپ کو ایک عالم صاحب کا عرض کر رہا تھا، حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر عبدالرزاق بہترالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، یہ ہمارے کتنے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، یہ راول پنڈی کی ان کی رہائش تھی، ہم نہیں جانتے علماء کو۔ ایک عرب سے بزرگ عالم دین ان کے پاس آئے ملنے، تو ان سے ملاقات کری علامہ عبدالرزاق بہترالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، تو ملاقات میں کتابوں کا تعارف کرایا، تو حضرت اتنی عاجزی کرتے تھے کہ الماری کے 3-4 شیلف تھے، تو ماشاءاللہ اوپر والے شیلف میں جو ان کی اپنی کتابیں انہوں نے تصنیف کی تھی، لکھی تھی، ادھر انہوں نے سیڑھی یا اسٹول لگا کے خود انہوں نے وہ کتابیں اتاری، اور وہ بزرگ عرب کے عالم دین تھی، ان کو پیش کری، دکھائی، تو ان بزرگ عالم دین کے الفاظ جو عرب سے آئے تھے، یقین مانے اہل علم کو اور طلبہ کرام کو، ہر مسلمان کو جھنجھوڑنے والے ہیں۔ وہ ارشاد فرمانے لگے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے یہاں علماء کی قدر نہیں ہے۔ غور کریں، یہ جملہ ہلا دینے والا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت آپ کے پاکستان میں راولپنڈی میں ہے، آپ کو قدر نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ شخصیت ہے جن کو یعنی مثال دے کے سمجھایا کہ سونے یا چاندی میں ان کو اگر تولا جائے تب بھی ان کا وزن زیادہ ہوگا، علماء کی اہمیت سمجھتے تھے۔ بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں عالم کا مقام پتہ چل جائے تو تم ان کے زمین پہ پاؤں نہ لگنے دو۔ اللہ پاک ہمیں علماء اہل سنت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ دست بوسی بھی کرنی ہے، اور احترام بھی کرنا ہے، سلام بھی کرنا ہے، ان کی زیارت بھی کرنی ہے علماء کی، لیکن ان سب سے پہلے آپ نے فرض علوم سیکھنا ہے، جو ضروری مسائل ہیں۔ علماء اہل سنت مستند مفتیان کرام سے آپ رابطے میں رہیں۔